کے ہاتھ پاؤں کان کاٹ دیے، اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری، اس اذیت کے ساتھ اسے شہید کیا۔ اگر کوئی شخص اللہ کی حدوں کو توڑتا تھا پھر حضور سے زیادہ سخت کوئی نہیں ہوتا تھا، اور یہ چیز آپ کے رحمت للعالمین ہونے کے کوئی منافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی تو غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا عذاب نہیں دے گا؟ ہے گائز، السلام علیکم۔ آج ریئیکٹ کرنے والے ہیں پرم بھائی کی نیو ویڈیو پہ، جس کا ٹائٹل ہے کہ سورۃ المائدہ اور قرآن کلاس 93، جس کا ٹائٹل ہے کہ اخلاق رسول۔ اب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آج ہم پڑھنے والے ہیں اس کلاس میں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے جب میں تم سے پیار کرتا ہوں تو میں کچھ ایسا تمہاری زندگی میں کر دیتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں کچھ نہ کچھ پریشانی آ جاتی ہے، سو دیٹ تم میرے اور قریب آ جاؤ۔ جب تمہاری زندگی میں پریشانی آتی ہے نا، یہ چیز ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوتا کہ وہ تمہیں دور کرنا چاہتا ہے اور تمہارا اللہ تعالیٰ سے وشواس اٹھ جانا چاہیے یا پھر ایسا کچھ۔ صبر کرو، صبر، تھوڑا صبر کرو۔ اسی لیے تو حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جب اللہ اپنے بندے کو پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ٹیسٹ بھیجتا ہے۔ کیا خوبصورت بات کی ہے بھائی۔ وہ اس ٹیسٹ پہ اچھے سے چلے اور اچھا بنے اور اللہ کے اور قریب آئے۔ جب آپ کی پریشانیاں، جب آپ کی پرابلمز، جب آپ کا درد کو اللہ کے جب قریب لے کے جاتا ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ اور جب یہی چیز تمہیں اللہ سے دور کرتی ہے نا، پریشانی آ گئی اور ہم اللہ سے محبت کرنے کے بجائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور زیادہ کرنے کے بجائے ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں، تو یہ تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یہ تمہارے لیے بہت بڑی پنشمنٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جتنا ہو سکے اتنا قریب جاؤ، اپنی پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کو الحمدللہ بولو۔ دیکھو تمہاری پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں، تھوڑے وقت کی بات ہے، بٹ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا بالکل کرو۔ سو گائز، آئی ہوپ آپ کو یہ چیز ضرور سمجھ آئی ہوگی، یہ چیز آپ کو ضرور ہیلپ کرے گی۔ اس چیز کو ہمیشہ دھیان میں رکھنا اور دوسروں کو شیئر بھی کرنا، صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا۔ So guys, thank you so much. السلام علیکم ایوریون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ قرآن کلاس 93 سورۃ المائدہ آیت نمبر 33 to 35، محمد علی مرزا صاحب کا یہ ویڈیو ہے، سٹارٹ ٹو اینڈ تک پورا دیکھیے گا۔ تو لیٹس سٹارٹ دس ویڈیو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين،
حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین. سبحان اللہ. الحمدللہ آج 19 سپتمبر 2021 کو قرآن کلاس نمبر 93 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 سے آنورڈ ڈسکس کریں گے. یہ آیت نمبر 33 جو ہے سورۃ المائدہ کی، یہ مشہور ترین آیات میں سے ایک آیت ہے. مختلف آیات ہیں جن کے نام بھی ہیں. جو ان آیات کے اندر مضامین آتے ہیں اس کے اعتبار سے، انہی آیات میں سے ایک یہ آیت بھی ہے. اسے آیت محاربہ کہتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے، ان کا انجام کیا ہونا چاہیے. فساد فی الارض کرنے والے جو لوگ ہیں، زمین میں فساد مچانے والے لوگ، ان کی سزا اس آیت کے اندر بیان ہوئی ہے. اور اس کی پریکٹیکل ایگزیکیوشن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں بھی ہوئی، اور پھر سیدنا علی کے دور کے اندر بھی جنگ نہروان کے موقع پر خوارج کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا گیا، کیونکہ وہ بھی فساد فی الارض کرنے والے، ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے والے تھے. اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس آیت کو کور کرتے ہیں، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چند غریب لوگ مسلمان ہوئے، یعنی بظاہر کلمہ پڑھا، نبی علیہ السلام کے مہمان ہوئے. آپ علیہ السلام نے ان کو اپنے چرواہے کے ساتھ اٹیچ کیا اونٹوں کی دیکھ بھال کے لیے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ بے ایمان ہو گئے، اور دنیا کی محبت کی لالچ میں انہوں نے نبی علیہ السلام کے اونٹ بھگانے کے لیے اور ان کو چوری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرواہے کو قتل کیا. اس کے ہاتھ پاؤں کان کاٹ دیے، اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری، اس اذیت کے ساتھ اسے شہید کیا، پیاسا اسے مار دیا، اور نبی علیہ السلام کے اونٹ لے کر وہ بھاگ گئے. خیر وہ کہاں بھاگ کے جا سکتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی روانہ کیے، وہ ان کو پکڑ کر لائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصاص کے طور پر، جو بنی اسرائیل کے لیے بھی احکام ہے، قرآن میں بھی آئے کہ کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب لوگوں کو قتل کروایا، ان کے ہاتھ پاؤں کٹوائے اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھروائیں. بالکل وہی کچھ قصاصاً کیا جو کچھ انہوں نے اس چرواہے مظلوم کے ساتھ کیا. اب یہ احادیث جو کہ بخاری مسلم میں آئی ہیں، ان کے اوپر جو منکرین احادیث ہیں وہ اعتراض بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں، ایک طرف تو آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو بخاری اور مسلم کی یہ والی احادیث آپ علیہ السلام کی بدنامی کا سبب ہیں. ان احادیث کا وہ اس وجہ سے انکار کرتے ہیں. کئی منکرین احادیث اس حوالے سے پیدا ہوئے، انہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی کہ یہ سب کی سب اسلام کے خلاف سازش ہیں احادیث. ہمارے جیلم شہر میں بھی ایک بندہ تھا، 20-25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، میں اس کو ملنے کے لیے بھی گیا. اس نے کہا جی یہ رحمت للعالمین ہونے کے خلاف ہے یہ احادیث. حالانکہ اسے یہ بات سمجھ نہیں تھی کہ بھائی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کوئی سستی دکھائیں گے اور رحمت کی کیٹیگری میں فال کر دیں گے. رحمت للعالمین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کی خاطر کسی کو سے بدلہ نہیں لیتے تھے، معافی اور درگزر کی روش اختیار کرتے تھے. لیکن ونس اگر کوئی شخص اللہ کی حدوں کو توڑتا تھا پھر حضور سے زیادہ سخت کوئی نہیں ہوتا تھا. اور یہ چیز آپ کے رحمت للعالمین ہونے کے کوئی منافی نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ بھی تو غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا عذاب نہیں دے گا؟ تو یہ چیز صفت رحمت کو وائلیٹ تو نہیں کر رہی. مجرمین کو سزا دینا ہی رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں جن مظلومین کے اوپر ظلم ہوا ہے. قیامت والے دن جب ابو جہل کو عذاب ہوگا تو یہ ابو جہل کو دیا جانے والا عذاب عمار ابن یاسر کے والدین سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ کے حق میں رحمت ہوگی، کیونکہ انہیں بدلہ ملے گا. بالکل ایک شخص کے حق میں عذاب دوسرے کے لیے رحمت ہو رہی ہوتی ہے، مظلومین کے لیے. تو یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا بھی یہ ہے، اور صفت عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بدلہ عمل کا رد عمل ملے گا. دنیا میں بھی قصاص کے طور پہ یہ کیا جاتا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 179 ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے عقل مندو، قصاص میں پوری انسانیت کی زندگی چھپی. قتل کے بدلے قتل کیا جائے قاتل. معافی کی روش کو ڈسکریج کیا گیا ہے قتل کے کیس میں، صرف قتل کے کیس. پچھلی دفعہ ہم اس سے پچھلی آیت جو پڑھ چکے، آیت نمبر 32، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس کے لیے جو فساد فی الارض اور قصاص کے علاوہ اگر کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا دیا. تو قصاص قتل کے بدلے معافی کی روش نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت کے منافی نہیں چیز ہوگی، بلکہ یہ صفت عدل کا تقاضا ہے. اور مظلومین کو انصاف دلانا مظلومین کے حق میں رحمت ہے. بالکل صحیح بات. اور اس کافر کے حق میں اللہ کا غضب اور عذاب. تو نبی علیہ السلام نے بھی اگر کوئی ایسا کام کیا تو آپ کی صفت رحمت پہ کوئی حرف نہیں آتی. اور کسی حد تک پھر جب اس قسم کے اعتراضات ہیں وہ جسٹیفائی اس لیے ہو جاتے ہیں کہ عوام الناس کو ہم نے نبی علیہ السلام کی پکچر بڑی غلط پیش کی ہے. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے کبھی کسی کو بددعا نہیں دی. بالکل جھوٹ ہے. تو قنوت نازلہ آپ کیوں پڑھتے رہے بخاری مسلم میں کافروں کے اوپر اگر بددعا نہیں دی ہے؟ ہاں، آپ نے اپنی ذات کی خاطر کچھ نہیں کیا، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، کسی کو بددعا نہیں دی، معافی کی روش اختیار کی. لیکن جہاں پر آپ کے اصحاب کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، آپ علیہ السلام کی موجودگی میں دین کی حدیں توڑی جاتی تھی، وہاں اللہ کے نبی سے زیادہ سخت کوئی نہیں تھا. اور صحابہ کرام کانپتے تھے حضور کے جلال سے. ہمیں تو حضور کی بڑی میٹھی پکچر پیش کی گئی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کا کتنا روب تھا اپنے صحابہ کو. اپنے اس اخلاق کے باوجود، اخلاق کی تو گواہی اللہ نے دی سورہ ال عمران میں، کہ اے نبی اگر آپ اپنی زبان کے تیز ہوتے اور بد اخلاق ہوتے تو صحابہ کرام آپ کے ارد سے آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. آپ ان کے حق میں بڑے نرم. سورہ توبہ میں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. لیکن اللہ کے احکامات کے معاملے میں حضور کی اتنی سختی ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے، جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور مسجد میں نہیں آتے، میرا دل کرتا ہے میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو، کیونکہ ان پہ تو جماعت فرض نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو لوگ جمعے کی نماز ادا نہیں کرتے، اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا، اپنی جگہ کسی اور کو امام مقرر کرتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا اور نبی علیہ السلام کو سفارش کی گئی کہ یہ اونچے خاندان کی ہے، تو آپ نے نماز کے بعد مسجد میں ممبر لگایا اور جلال کے عالم میں آپ فرمایا اللہ کے احکامات میں تم مجھے سفارش کر رہے ہو. اللہ کی قسم تم سے اگلی قومیں اسی لیے برباد ہوئی کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور غریب لوگوں کے لیے. اور اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. فرمایا مجھے اللہ کے احکام کے معاملے میں سفارش کر رہے ہو. تو نبی علیہ السلام رحمت للعالمین کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کھلی چھٹی دی ہوئی ہے آپ نے لوگوں کو. یہاں بھی حضور کا چرواہا قتل ہوا تو آپ نے اس کے بدلے میں اسے قتل کروایا. اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھروائیں ان لوگوں کی جنہوں نے اس کو قتل کیا. ان کے ہاتھ پاؤں کٹوائے، ان کو پیاسا ریگستان میں پھینک دیا، تڑپ تڑپ کے انہوں نے جان دی. اس کے ثبوت میں یہ آیت بھی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 آیت محاربہ ہے.
کہ آپ نے فساد فی الارض کرنے والوں کو کیا سزائیں دینی ہے. تو قرآن میں آئی ہے نا, یہ تو بخاری مسلم میں تو نہیں. آپ دیکھیں کتنے سخت الفاظ کے ساتھ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے. گائز یہ تھا ہمارا ریاکشن آن قرآن. اور بھائی یہاں پر ویڈیو جو ہے ختم ہوتی ہے. بھائی انہوں نے آخر میں جو بات کی نا کہ بھائی جو لوگ جو ہے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو لوگ مسجد کے بجائے نماز گھر میں پڑھتے ہیں تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں, لیکن ان کے گھر میں جو ہے عورتیں اور بچے ہیں, حالانکہ ان کے اوپر جو ہے نماز فرض نہیں ہے. دیکھو یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دیکھو مطلب کہ ایسا نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف میٹھے ہی تھے, اخلاق تو ان کا تھا ہی تھا, لیکن دین کے معاملے میں ایسا نہیں کہ اپنی ذات کے لیے, دین کے معاملے میں اللہ پاک کے حکموں کے معاملے میں وہ بہت سخت تھے. حالانکہ انہوں نے کہا کہ اپنی بیٹی جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں ہی نہ ہو, اگر وہ بھی چوری کرتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تو یہ دیکھو یہاں تک کے لیے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے لیے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کوئی چیز برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے. تو یہاں پر دیکھیں کہ یہی مطلب کہ لیسن ملتا ہے کہ کیوں اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کا رحمت للعالمین بنایا, امت کا, کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں اللہ پاک کے حکموں کے لیے جو ہے بات کرتے تھے, سخت اس پر تھے. باقی ہر چیز میں آپ نرم تھے, آپ کا اخلاق دیکھ لو, جو ہے بات کرنے کا طریقہ, چلنے کا طریقہ, اور مطلب کہ ہر چیز میں وہ جو ہے کمپلیٹ اور پرفیکٹ تھے. باقی انہوں نے جو محمد علی مرزا نے بتایا کہ بھائی جو ہے قتل کے بجائے قتل کرنا صحیح ہے, مطلب کہ حدیث ہے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے جو چراہے کو جو ہے پتہ نہیں کوئی شخص نے جو ہے وہ مطلب سوئیاں پھیری, ہاتھ پاؤں کاٹ دیے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا, کیونکہ اللہ پاک خود کرتا ہے. اس کی وجہ سے کچھ یہ آتا ہے کہ بھائی امت یہ کہتی ہے, یعنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مطلب بے رحم دل ہیں, جو ہے مطلب کہ نہیں کرتے رحم. تو بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے حکموں پر عمل کر رہے ہیں, اور یہ چیز صحیح ہے. بھائی اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کو قتل کرنا چاہیے. کیوں کرتا ہے اگلا قتل؟ پہلی بات کہ اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا وہ پوری انسانیت کا قتل کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب جس نے مطلب کہ جس آدمی نے قتل کیا ہے, جس آدمی کا اس کا کوئی رشتہ دار اگر اس کو مار دیتا ہے جس نے قتل کیا, تو یہ کیا ہے, وہ نہیں کرتا جو ہے پوری انسانیت کا جو ہے قتل, وہ کیا کرتا ہے اللہ پاک کے حکموں پر عمل کرتا ہے. اور جو ہے قرآن پہ بھی یہی چیز لکھی ہوئی ہے, اور جو ہے وہ مطلب کہ گناہ نہیں کرتا, وہ بدلہ لیتا ہے, معافی نہیں دیتا. اللہ پاک نے خود کہا ہے کہ معافی اس پہ نہیں ہے. تو مطلب کہ یہ دیکھو, اور اگر کسی نے پوری انسانیت کی مطلب کہ ایک انسان کی جان بچائی, سمجھو پوری انسانیت کی جان بچائی, تو یہ دیکھو کتنا ہمارا پیارا اسلام ہے, ہر چیز کو مطلب کہ سیدھا بتاتا ہے. آپ کو یہ چیزیں کسی اور میں نہیں ملیں گی مذہب میں. اور جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات کی جائے. باقی کیسی لگی آپ کو ویڈیو, ملتے ہیں کسی نے تب تک کے لیے اللہ حافظ.